بقوم فهو منهم او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ قابل احترام اور قابل عظمت حاضرین و حاضرات، آپ حضرات یہاں پر آپ کا یہاں پر جمع ہونا ایک عظیم نسبت پر ہوا ہے، اور حقیقت میں یہ قبولیت کا ثبوت اور قبولیت کی دلیل ہے۔ اس لیے کہنے والے کسی عاشق نے یہ بات بہت حق و سچ فرمائی کہ ان محفلوں میں اپنے محبوب کے اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کو بلاتا ہے جن کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ گویا کہ بارگاہ خداوندی کی قبولیت کی علامت اور دلیل ہے۔ ویسے روئے زمین کے اوپر بے شمار دین کی نسبتیں، دین کے مجلسیں، علم کے مذاکرے، اصلاح معاشرہ کے نظام ہوتے ہیں، لیکن محفل میلاد جو ان کے محبوب کی محبت میں سجائی جاتی ہے، اور ان محفل و میلاد کے اندر میں کسی کا آ جانا، یہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑی قبولیت کا ذریعہ نہیں بلکہ قبولیت کی دلیل ہے۔ جیسے قبلہ سلطان صاحب مدثر اللہ العالی نے آپ حضرات کے سامنے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اس امتی کا تذکرہ فرمایا، یہی بات نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قانون اور اپنے ضابطے کے برخلاف میں ماشاءاللہ سرزمین بودھن تو وہ ہے کہ جہاں پر آپ بے شمار محفلوں کے اندر میں اور محفل میلاد کے اندر میں شریک ہو رہے ہوں گے، مستفید ہو رہے ہوں گے، اور آپ حضرات یہ بات اچھی طرح سے جانتے بھی ہیں، چونکہ آپ کی سرزمین بودھن تو وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر صرف محفل میلاد نہیں بلکہ استقبال میلاد کی بھی محفلیں ہوں گی۔ میں خود بھی حاضر ہوا تھا، آپ لوگوں کی خوش قسمتی ہے، اللہ تعالیٰ بودھن کو نظر بد سے بچائے، اور عقیدوں کی حفاظت کے ساتھ میں امت کا یہ سرمایہ ہم کو اور آپ کو اس کی حفاظت کے کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑا خاص انعام ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ خاص انعام ہوتا ہے، جہاں پر بزرگوں کی نگاہیں ہوتی ہے، جہاں بزرگوں کی قدر ہوتی ہے، جہاں پر عظمتوں کے نظام ہوتے ہیں، جہاں پر عشق مصطفیٰ کے نظام ہوتے ہیں۔ حقیقت میں اگر اس کی حقیقت کو دیکھنا اگر چاہو گے تو یہی ہے کہ یہاں کے سرزمین پر یہ نورانیت کے نظام اور آپ حضرات کے اندر محفل میلاد کی عظمتیں اور نعتیہ مجلسیں اور اسی طریقے سے راہ طریقت کے سارے نظام کہ شاید محرم الحرام کے اندر بھی یاد کربلا کا اہتمام بھی ہوتا ہی ہوگا، اور آنے والی 11ویں شریف کا مہینہ ہے، اس میں بھی مختلف محفلیں ہوتی ہوگی، اور پھر چھٹی شریف کا مہینہ آئے گا، اس میں بھی۔ تو گویا کہ سال کے 12 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ روئے زمین پر اپنے بندوں کے اندر سے ان بندوں کی پہچان بندوں کو کروانا چاہتا ہے کہ بندے تو سارے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، لیکن اس کے اندر میں ایک قسم وہ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کلمے کی توفیق عطا فرمائی، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس کے ذرا خاص بندے ہو گئے۔ لیکن عام مسلمان ہے، گناہ گار ہے، بے دین ہے، خطا کار ہے، اور اس سے زیادہ غلاظت کی بات یہ کہ بدعقیدے بھی ہو، اگرچہ کہ ظاہر میں نماز اور روزہ کے پابند بھی کیوں نہ ہو، لیکن وہ مسلمان ہونے کے باوجود وہ خدا کی نظر میں محبوب نہیں بن سکتے۔ اسلام کا قبول کر لینا اور مسلمان بن جانا یہ ایک درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کی قبولیت کی دلیل ضرور ہے کہ ایک سیڑھی اوپر ہو گیا، لیکن یہ آخری سیڑھی نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرف میں رہبری فرمائی۔ چنانچہ دو جہاں کے مالک میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے وہ مسلمان میرے آقا کی بارگاہ میں تشریف لائے، دیہاتی تھے، اناڑی تھے، انہوں نے آ کر میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایمان والے آئے ہیں، ہم ایمان والے آئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے آقا نے تو کوئی بات نہیں فرمائی، اس لیے کہ میرے آقا تو وسیع کملی والے ہیں، وہ اپنے امت کے گناہ گاروں کو اپنی کفنی میں چھپانے والے ہیں۔ میرے آقا کی شفاعت اپنے امت کے گناہ گاروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا کو عطا فرمایا۔ تو آپ نے تو کچھ نہیں فرمایا، لیکن رب العالمین کو یہ بات ناگوار گزری اور فوراً آیت شریفہ کو نازل فرمایا کہ اے میرے محبوب، آپ ان لوگوں سے، بدوی اور دیہاتیوں سے فرما دیجئے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان والے آئے ہیں۔ آج میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ایمان کا اور اسلام کا، مسلمان کا اور ایمان کا فرق ختم ہو گیا۔ حالانکہ مسلمان ہونے والے اپنی اولادوں کو بھی ایمان والا کرنے کے لیے بزرگوں کے آستانوں پر لے جایا کرتے تھے،
اور بزرگوں کی نسبتوں سے ان کو دلوایا کرتے تھے اور بزرگوں کے نظاموں سے ان کو قریب کیا کرتے تھے. یہ مسلمان اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو مسلمان، کیا ماں باپ مسلمان تو یہ مسلمان، لیکن نہیں، مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ مومن کرنا، مومن ہونا، مومن بننا، یہ اصل منزل کا پانا ہے. اس کے لیے جن گودوں کے اندر میں مسلمان بچے پیدا ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے کہ مسلمان بنانے کے لیے نہیں، اذان دے دی گئی، اقامت دے دی گئی، نام مسلمانوں کا رکھ دیا گیا، مسلمان تو ہو گیا ہے وہ بچہ، لیکن اس کے بعد میں ان بچوں کو مومن بنانے کے لیے بزرگوں کے پاس میں لے کر جوڑا جاتا تھا، ان کے آستانوں پر انہیں پہنچایا جاتا تھا، اور کوئی اللہ والے اور اہل نسبت اگر ہیں تو تبلیغ کے لیے ان کے پاس میں جا کر ان سے شہد چٹوایا جاتا تھا. یہ کائے کا انتظام تھا کہ یہ مسلمان ہیں لیکن مومن یہ بن جائے، صدق اس کے اندر میں آ جائے، شرافت اس کے اندر میں آ جائے، عظمت اس کے اندر میں آ جائے، ادب اس کے اندر میں آ جائے، اخلاق اس کے اندر میں آ جائے، اور یہ مومن بن جائے، اور یہ ساری صفات کے ذریعے سے دو جہاں کے مالک ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بن جائے. اسلام پر چلنے والا مسلمان ہو سکتا ہے لیکن مومن نہیں ہو سکتا، لیکن جو مومن ہے یقیناً وہ اسلام پر چلنے والا ہوگا، اسلام پر چلنے والا ہوگا. اسلام کی دولت اگر کسی کو ملی اور وہ قناعت کیا ہوا ہے اپنے اسلام پر چلنے پر تو وہ خطرے کے اندر میں ہے، اس لیے کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ اب اس کو مومن بننے کی فکر کرنی چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا وآمنوا، کیا ایمان والو ایمان لے کر آؤ. کا مطلب کیا ہے کہ تم مجھے مان کر مسلمان ہوئے ہو لیکن میرے محبوب سے محبت کر کے تم مومن بنو. اگر تم میرے محبوب سے محبت نہیں کی، قرآن پر تمہارا ایمان، نماز تمہاری زندگی میں، عبادت اور اعمال تمہاری زندگی کے اندر میں، علم تمہاری زندگی میں، نماز تمہاری زندگی میں، رمضان کے روزے تمہاری زندگی میں، ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہو، مومن نہیں ہو سکتے. مومن اگر ہونے کا ثبوت اپنی زندگی میں دیکھنا ہو تو اپنے دل کا جائزہ لے کر دیکھو کہ ٹوٹ کر میرے محبوب سے محبت تمہارے دل کے اندر میں ہے کہ نہیں ہے. اسلام کی رہنے کی جگہ ہمارے اور آپ کے جسم کا ظاہری حصہ ہے، اور ایمان اسلام ظاہر میں نظر آئے گا کہ آپ کلمہ پڑھنے والے کو دیکھ کر مسلمان کہہ دے، نمازیوں کے صفوں میں اگر کوئی ہو تو اس کو مسلمان کہہ دے، ختنہ اگر کروا لے تو مسلمان کہہ دے، آدھار کارڈ میں اگر عبد الرحمن اور ابو بکر کا نام اگر ہو تو اس کو مسلمان کہہ دے. لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر مسلمان مومن ہو. مومن جو ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص انعام یافتہ بندے ہوتے ہیں، اور انعام یافتہ بندے ایسے کہ جن ایمان والوں کے لیے جو ایمان کی دولت جن کو نصیب کی جاتی ہے، خدائی ان کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کر دیتا ہے، دنیا کا نظام ان کے لیے چلاتا ہے. اس لیے قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کاش کہ یہ حقیقت ہم کو اور آپ کو بھی اور ساری امت کو سمجھ میں آ جائے اور غفلتوں سے نکلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ایمان کا حاصل کرنا اور دل سے میرے مصطفیٰ سے محبت کرنا یہ کوئی مسلک و جماعت کی چیز، کوئی اضافے کی چیز نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان کے لیے، مسلمان ہو کر مومن بننے کے لیے میرے مصطفیٰ سے دل ٹوٹ کر محبت کرنا تاکہ وہ ایمان والا ثابت ہو. مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی کیا جائے لیکن ایمان والا ہے نہیں ہے، یہ خطرے کی چیز ہے. اگر ایمان اگر ہے، اگر قبرستان میں بھی نہ ہو لیکن کہیں بھی ہو تو خدا کی نظر میں وہ عظمت والا ہے، اس لیے کہ وہ ایمان والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والا مسلمان، اسلام کو ماننے والا مسلمان. لیکن مومن کون؟ مومن کے لیے خدا پاک کی طرف سے صرف ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ تم میرے محبوب سے ٹوٹ کر محبت کرو. اب ہمارے آقا سے ہم کو محبت کرنے کا حکم اللہ نے کیوں دیا؟ اس عمل کی مماثلت کیا ہے؟ عبادت کرو تو اللہ عبادت نہیں کرتا، بندوں کو حکم دیتا ہے. روزہ اللہ نہیں رکھتا، بندوں کو حکم دیتا ہے. سنت و شریعت پر اللہ عمل نہیں کرتا لیکن اللہ تعالیٰ کرنے کا حکم دیتا ہے. قرآن پاک میں ساری شریعت کے نظام میں حکم بندوں کو دیا جاتا ہے. لیکن جب کوئی بندہ ان اعمال کی قبولیت کے اس مقام پر پہنچتا ہے، اللہ کی قبولیت کے اس منزل پر پہنچتا ہے، تو پھر اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے دیے ہوئے احکامات کو تو پورا کر کے مسلمان بنا. لیکن اس قبولیت کے اوپر میرے بندے میرے قریب آ جا، میرے قریب آ جا، اتنا قریب آ جا، اتنا قریب آ جا کہ پھر میں جو کروں وہ بھی تو کرنے والا بن جا.
حکم کو پورا کرنے والا تو نہیں ہوگا، بلکہ میں جو کرتا ہوں میں اپنے کام میں تجھے شریک کر لوں گا، اپنے کام میں تجھے شریک کر لوں گا۔ یہ عبادات اور دین پر تو چلتا رہے گا مسلمان ہونے کے حیثیت سے، لیکن جو قرب کے اعلیٰ درجے پر پہنچ جاتا ہے اور مومن بن جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا پسند فرما لیتے ہیں کہ پھر اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ تو میرے نزدیک اتنا میرے نزدیک تو ہو چکا ہے اور تو مومن بن چکا ہے، تو پھر اب آ جا، میں جو کام کرتا ہوں میرے کام میں تو شریک ہو جا۔ حکم کا پورا کرنا الگ ہے اور حکم کے دینے والے کے ساتھ کے کام میں شریک ہو جانا الگ ہے۔ کیوں کہ جو کام خدا کرتا ہے وہ کتنے مقدس بندے ہوں گے کہ جس کام میں اللہ تعالیٰ اپنے ان کن بندوں کو اپنے کام میں شریک کرے گا۔ اب بتاؤ وہ کون سا عمل ہے کہ نمازوں کا پڑھ لینا، یا نمازوں کو بندوں کو بلا لینا، یا علم کی تقریروں کا سنا دینا، یا علم کی باتوں کا بتا دینا، یا کتابوں کا لکھ دینا، یا تقریروں کا سنا لینا، یہ کام سب اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں کرتا۔ حکم دیتا ہے بلغوا انی ولو آیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے لیکن اللہ خود نہیں کرتا۔ لیکن کوئی بندہ قبولیت کے اس مقام پر پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم مجھ سے اتنا قریب ہو گیا کہ میں اپنے کام میں تجھے شریک کرتا ہوں، میں اپنے محبوب سے محبت کرتا ہوں، میرے بندے تیرے دل میں جگہ ہو جائے گی، تو بھی میرے حبیب سے محبت کرنے والا بن جائے گا۔ یہ ہے وہ ایمان کی پہچان، بغیر میرے آقا کی محبت کے اور بغیر فرشتگی کے اور دل و جان سے زیادہ میرے آقا کو چاہے بغیر کوئی مومن نہیں بن سکتا۔ اور پھر یہ جب مومن بن جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو، اب اس کی مشغلیت کیا ہے، اس کی مشغلیت کیا ہے، جو بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کسی کے لیے اگر IAS آفیسر کے اندر میں اگر اپائنٹ ہو جائے تو اس کو کیا چپراسی بنایا جائے گا؟ اس کو تو کلیکٹر بنایا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا؟ اس کو کلیکٹر بنایا جائے گا۔ اگر کسی کو اگر میڈیکل کالج کے اندر میں اگر وہ ڈاکٹر بن جائے تو اس کو کیا بنایا جائے گا؟ ملک کا سائنٹسٹ بنایا جائے گا؟ نہیں، اس کو تو ڈاکٹر بنایا جائے گا، کیونکہ اس کے اندر میں اس کا اپائنٹمنٹ ہوا ہے۔ ایسے ہی جن بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے دل ٹوٹ کر محبت کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، خدا ان بندوں کو روئے زمین کے اوپر منتخب کر لیتا ہے کہ یہ وہ خاص بندے ہیں، یہ وہ خاص بندے ہیں کہ جن کے لیے میں کائنات کو باقی رکھتا ہوں، کائنات کو چلاتا ہوں، اور میں ان کو اتنا اپنا مقرب بنا لیتا ہوں کہ پھر ان کا انتخاب کر کے صرف نماز پڑھنے والے ان کی پہچان نہیں ہے، عبادت کرنے والے پہچان نہیں ہے، روزہ رکھنے والے پہچان نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کام اللہ نہیں کرتا، حکم دیتا ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کی ناقدری نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو اگر اپنے زیادہ قریب کر لے تو پھر اس کام میں جن کو شامل کر لے کہ میں اپنے حبیب سے محبت کرتا ہوں، تو جن کو اللہ اپائنٹ کر لے اپنے کام کے کرنے کے لیے تو وہ ٹوٹ کر ان کی زندگی کی پہلی سانس اور آخری سانس اور ان کے آخری لمحے کی تمنا بھی یہی ہوگی کہ وہ بھی یہی چاہیں گے کہ اپنے آقا سے، تو جہاں کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کرے۔ تو اللہ کے پسندیدہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان خاص بندوں کی پہچان کیا ہے کہ وہ اللہ کے حبیب اور میرے آقا سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوں گے۔ اب جن کو یہ دولت ملی ان کو ہلکے لوگ مت سمجھو، ان کو یہ نہیں سمجھنا کہ یہ صرف اچھے لوگ ہیں، بلکہ وہ تو خدا کے منتخب من اللہ بندے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کے لیے قبول کیا جو کام اپنے کام میں شریک کیا، کہ اللہ کا کام اللہ کرتا کیا ہے؟ اللہ صرف کرتا یہ ہے کہ اس کے حبیب سے محبت کرتا ہے۔ تو پھر ان بندوں کی پہچان جو اللہ کے خاص ہوں گے ان کی پہچان کیا ہوگی کہ وہ ٹوٹ کر تو جہاں کے مالک اور اللہ کے حبیب سے محبت کرنے والے ہوں گے، اور ان کی محبت وقتی طور پر نہیں ہوگی، ہفتے میں 1 دن اور 2 دن نہیں ہوگی، اور مہینے 2 مہینے کے اندر میں نہیں ہوگی، بلکہ ان کی پہلی سانس سے لے کر آخری سانس وہ یہی چاہیں گے کہ اس کے حبیب سے ٹوٹ کر محبت کرے، اور ہر ان کی سانس میرے آقا کی محبت میں ہوگی۔ سمجھ میں آئی بات؟ جن کو یہ دولت حاصل ہو جائے وہ اللہ کے وہ برگزیدہ بندے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ولی کی پہچان یہ کہ جس کو دیکھ کر میں یاد آ جاؤں، جس کو دیکھ کر میں یاد آ جاؤں۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پہچان کے لیے فرما دیا کہ جس کو دیکھ کر میں یاد آ جاؤں۔
پھر یہ پہچان کا وہ کون سا رخ ہے؟ اس لیے کہ میں یاد آ جاؤں تو میں جو کام کرتا ہوں وہ کام کرتا ہوا جب میرے بندے کو دیکھے گا تو وہ اس کو گویا کہ میرا یاد آنا ہے کہ میں اپنے حبیب سے محبت کرتا ہوں، تو میرا جو بندہ ہوگا کہ جس کو دیکھ کر مجھے میں یاد آ جاؤں، اس کا مطلب یہ کہ وہ بھی میرے حبیب سے محبت کرنے والا ہوگا۔ تو اولیاء کی پہچان عشق رسول ہے۔ جن کو یہ دولت مل جائے، خدا کی قسم اسلام سے بڑی دولت ہے، اعمال اور دین سے زیادہ بڑی دولت ہے، اس کی ناقدری کی بات نہیں، لیکن یہ وہ چیز ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میں بڑی قیمتی ہے، بڑی قیمتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کام میں مشغول ہے، تو پھر جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپائنٹ فرما دیا اپنی دوستی کے لیے، اپنی محبت کے لیے، اپنی ولایت کے لیے، تو ان کی پہچان کیا ہوگی؟ ان کی پہچان صرف اس کے حبیب سے محبت ہوگی۔ اور جن کی پہچان، جن کو اس پر اپائنٹ کر لیا جائے، کلکٹر کا کام کلکٹر کرے گا، یو ڈی سی کا کام یو ڈی سی کرے گا، لیکچرار کا کام لیکچرار کرے گا، لیکچرار کا کام کلکٹر نہیں کرے گا، اور کلکٹر کا کام ڈاکٹر نہیں کرے گا۔ کیوں؟ یہ ہے کہ نہیں ہے؟ سارے دین کے شعبے کسی کی ناقدری نہیں ہوگی، لیکن جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ منتخب فرما لے اپنے حبیب کی محبت کے لیے، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کام دے گا کہ ان کا چلنا اور پھرنا، ان کا بیٹھنا اور اٹھنا، اور ان کا سفر، ان کا حضر، ان کا جینا اور مرنا صرف اور صرف اپنے حبیب کی محبت کا اظہار ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اپنے حبیب کی محبت کا اظہار ہوگا کہ وہ دیوانگی کے اندر میں میرے مصطفیٰ سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ لوگ دیکھ کر پہچان لیں گے کہ یہ عاشق رسول ہے، یہ تو جہاں کے مالک سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہیں۔ بیٹھ کر وہ کہیں پر اگر گھوڑے پر بھی بیٹھے ہوئے ہو، اور چاہے وہ مسجد کے مسلوں پر، مسجد کی امامت پر نہ ہو، اور تقریر کرنے کے لیے بیان کرنے والے ہم جیسے نہ ہو، لیکن کسی گھوڑے پر بھی بیٹھا ہوا ہوگا، اگر اللہ کسی کو منتخب کر دیا تو تم کو، مجھ کو تو دیکھ کر دیر سے کہے گا، کیوں؟ 10 کمیوں کو وہ جانچنے کی کوشش کرے گا، لیکن وہ جن کو اللہ نے منتخب کر لیا، وہ گھوڑے پر بیٹھا ہوا بھی ہو اور خستہ حالت میں بھی ہو اور ظاہری طور پر نماز بھی نہ پڑھتا ہو، لیکن دیکھ کر یہ کہے گا کہ یہ اللہ والا ہے، اللہ کا دوست ہے۔ کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ اولیاء کی تاریخ ہے جس سے آپ حضرات واقف ہیں۔ اللہ والے کیوں کہلاتے ہیں؟ ان کا مشغلہ کیا؟ ان کی نظروں میں صرف میرے مصطفیٰ ہوتے ہیں، ان کے دل میں صرف مصطفیٰ کی محبت ہوتی ہے، ان کی سانسوں میں صرف یاد مصطفیٰ ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ سمجھ میں آ رہی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کا معاملہ اولیاء کا جو ہوتا ہے وہ بندے اور خدا کی طرف سے ہوتا ہے، باقی محبت اور عظمت اور تعظیم اور فرفتگی اور زندگی کو قربان کرنے کا جذبہ صرف وہ میرے مصطفیٰ کے نام پر ہوتے ہیں، انہی کو ولایت ملتی ہے اور وہی ولی کہلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو اس ناموں کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جن بندوں پر زیادہ نوازش فرماتے ہیں ان کو اپنے محبوب اور اپنے حبیب سے محبت کا رخ دے دیتے ہیں، اور جب اس کے لیے وہ منتخب ہوتے ہیں تو ان کی زندگی کا مشغلہ، ان کا بیٹھنا اور ان کی ارمانیں اور ان کی امیدیں اور ان کی تمنائیں صرف یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح سے اللہ کے محبوب اور ہمارے آقا دو جہاں کے مالک کی محبت کا اظہار ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ کسی طرح سے بھی اظہار ہو جائے۔ ان کو بھی یاد دلانا نہیں پڑتا کہ تم محفل میلاد کرو، اور ان کو پھر یاد دلانا نہیں پڑتا کہ میرے آقا کے نام کے آنے پر اپنے آنکھوں پر اپنے انگوٹھوں کو چھوؤ۔ ان کو پھر صلاۃ و سلام کی ترغیب دینی نہیں پڑتی، پھر ان کو سنت پر چلنے کی ترغیب نہیں دینی پڑتی، ان کو شریعت کا درس دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ ان کے دل میں چونکہ عشق مصطفیٰ ہوتا ہے اور وہ رب کا قلب خاص ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے جو مقرر کرتا ہے وہ اپنے محبوب سے ٹوٹ کر محبت کرنا ان کی پہچان ہو جاتی ہے، ان کی پہچان ہو جاتی ہے کہ پھر وہ سارے اظہارات جو اللہ کے اپنے محبوب کے ساتھ محبت کے ہیں پھر اس کی ذات سے ظاہر ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں ان کی پہچان بتا رہا ہوں، صرف یہ کہ ماحول کو دیکھ کر، حالات کو دیکھ کر صرف نہیں، بلکہ ان کا بیٹھنا، چلنا اور پھرنا، بیوی کے ساتھ کے معاملات، بچوں کے ساتھ کے معاملات، دوستوں کے ساتھ میں، مریدوں کے ساتھ میں، پڑوسیوں کے ساتھ میں، برادران وطن کے ساتھ، ان کو دیکھ کر تو صرف یہ محسوس ہوتا ہے یہ کسی کے عشق میں چل رہا ہے، یہ کسی کا مجنون ہے، یہ کسی کا دیوانہ ہے۔ وہ دیوانہ جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے وہ اپنے حبیب کی دیوانگی کا راستہ اس کو عطا فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ یہ دولت ہم کو اور آپ کو بھی عطا فرمائے۔
میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دولت کے حاصل کرنے کی ہم کو اور آپ کو توفیق بھی عطا فرمائے۔ یہ دولت خدا کے بارگاہ کی بڑی عظیم دولت ہے اور بڑی انمول دولت ہے۔ جن کو دے دیتا ہے ان کا نام ایمان والے ہیں، ایمان والے ہیں۔ اور ایمان والے کون ہیں؟ کہ جن کے لیے رب العالمین قرآن مجید کے اندر میں ارشاد فرماتا ہے، جتنے قرآن پاک کے اندر میں وعدے ہیں، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَإِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَإِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ تم ہی سربلند رہو گے اور تم ہی غالب رہو گے، بشرطے کہ تم مومن ہو، مومن ہو اور ذلیل ہو جائے، مومن ہو اور دنیا کے اندر میں رسوا ہو جائے، مومن ہو اور ان کی زندگی اجل ہو جائے، مومن ہو اور وہ ناکام ہو جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے کہ رب العالمین نے فرما دیا وَأَنْتُمُ الْمُؤْمِنُونَ، یوں فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں وہی سربلند ہوں گے اور انہی کو عزت عطا فرمائیں گے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، یہاں پر وعدے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مومنین کے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ اور مومنین کی پہچان کیا ہے؟ کہ وہ رب کے ساتھ میں کب رہتے ہیں؟ مصطفیٰ کے ساتھ میں زیادہ رہتے ہیں، مصطفیٰ کی یاد میں زیادہ رہتے ہیں۔ وہ دیکھ کر پہچان لیے جاتے ہیں کہ اپنے محبوب کی محبت میں سرشار ہے، اس لیے کہ رب بھی جو کام کرتا ہے وہ اپنے محبوب سے محبت ہی کرتا ہے۔ پھر ان کاموں کا ان کی زندگیوں سے ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر رب جو کام کرے وہ کام وہ کرنا شروع کرتے ہیں۔ وہ رب ہو کر عبادت ان بندوں کی نہیں کی جائے گی، ان کو خدا اور رب نہیں کہا جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تصرفات کے خزانے ان کے لیے ایسے کھول دیتا ہے کہ پھر اس مقام پر پہنچنے کے بعد میں رب مارنے والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو مارنے والے بناتے ہیں، اور جو مر جائے رب ان کو زندہ کرنے والا تو پھر اللہ تعالیٰ ان بندوں کو زندہ کرنے کی بھی طاقت عطا فرما دیتے ہیں۔ آنے والا مہینہ غوث اعظم کا مہینہ ہے، ربیع الثانی کا مہینہ ہے۔ آپ کے بدن کے اندر میں جو کچھ بھی ہوتا ہے ماشاءاللہ قابل قدر ہے، گلی گلی میں 11ویں شریف ہونی چاہیے، یہ ہوتی بھی ہوگی، نہیں یہ بھی کافی نہیں ہے، بلکہ اس وقت میں تو ہونا یہ چاہیے کہ ہر کلمہ پڑھنے والے کے گھر پر، تاکہ امت کو یہ رخ مل جائے اور امت کو سمجھ میں آ جائے، وہ اپنے محسنین کا احسان ادا کرنے کے رخ پر آ جائے۔ صرف اپنے گھر کی چودیواری کے اندر اپنا نظام نہیں، بلکہ اب کی کوشش اور ارادہ یہ کرو کہ انشاءاللہ 11ویں شریف کی نیازوں کو علی الاعلان ہم راستوں پر روڑوں پر کریں گے اور لوگوں کو اس میں دعوت دے کر مدعو کریں گے، تاکہ ان کو بھی موقع ملے، ان کو بھی توفیق ملے، اور پھر محفلوں کو سجائے 11ویں شریف کی تو بتائیں اس کے اندر میں غوث اعظم کا کیا نظام ہے اور ولایت کا نظام کسے کہتے ہیں، اللہ کے اولیاء کا نظام کیا ہے اور ان کی عظمتیں کیا ہے، ان کا تقدس کیا ہے، یہ بتائیں ان کو، اپنوں کو بھی پراؤں کو بھی اور اپنوں کو بھی اور دوسروں کو بھی۔ اگر ہم نے صرف چھپا کر رکھا تو ہم مجرم بن جائیں گے۔ یہی صرف 40-50 سال کے اندر میں یہ بات نہیں ہے کہ یقیناً امت کے اندر وہ چیزیں تھی بھی اور آج ہے بھی، لیکن غلطی ہم سے ہی ہوئی، کوتاہی ہم سے ہوئی کہ ان عقیدت کے چیزوں کو ہم نے چھپا کر اپنے گھروں میں کرنا شروع کر دیا۔ تو آج بدعقیدیوں کا ماحول ایسا ہے کہ دیکھ کر ہمارے آپ کے لیے تو پریشانیاں ہو جاتی ہے کہ ہمارے گودوں کی اولاد بدعقیدے بن رہی ہے، اور ہمارے گودوں میں گھروں میں پیدا ہونے والی اولادیں اور ہمارے قریب کے لوگ یزیدیت کے مزاج پر آ رہے ہیں، بدعقیدی کی طرف میں چلے جا رہے ہیں اور اس کو وہ لوگ کمال سمجھ رہے ہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ اس میں قصور ہمارا یہی عظمت اور محبتوں کے نظام کو ہم نے اپنے لیے مخصوص کر کے چھپا کر کرنا شروع کر دیا۔ اب ضرورت ہے کہ اس کا اظہار کیا جائے۔ اس کے لیے خانقاہ محمدی کا یہ نظام ہے کہ محفل میلاد بھی ہو تو سارے شہر کے اندر میں تو ایک مرتبہ ہو جائے، لیکن یہ کافی نہیں ہے، بلکہ انڈیویجول اپنی ذات کے اعتبار سے اپنے بھی اپنے آقا کے ساتھ محبت کا ثبوت دینے کے لیے ہم میں سے تمہارے ہر ایک گھر کے اندر محفل میلاد ہونی چاہیے، تاکہ محلے والوں کو بھی معلوم ہو جائے، گلی والوں کو بھی معلوم ہو جائے یہ دعوت کیوں اور یہ مجلس کیوں اور یہ اہتمام کیوں، تو سمجھ میں آ جائے لوگوں کو، اس لیے کہ مدینے والوں کے چاہنے والے ہیں۔ گھر کے اندر میں اچھا پکوان کی بو آئی، اگر کچھ لائٹیں لگائی گئی، کچھ حالات اچھے ہوئے، آزو بازو والے پوچھیں کیا بات ہے، آج پوترا پیدا ہوا ہے، ان کے گھر میں خوشی ہے، ان کے گھر میں اور کوئی تقریب ہے، ان کے گھر کے اندر کوئی خوشی کا موقع ہے، پہچان ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ہم سارے مل کر ایک محفل میلاد کر لے کافی نہیں ہے،
بلکہ انفرادی طور پر اپنی محبت کا ثبوت دینے کے لیے. اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنی خوشیوں پر ہمارے انعامات کے ذریعے سے تم کو کوئی چیز ملے اس کو ظاہر کرو. اگر ہم نے اپنے فاتحہ اپنے گھر میں دے دی اور اپنا میٹھا کھانا اور کھیر اپنے گھر میں پکا لیا اور اس کو اگر ظاہر نہیں کیا تو یہ اللہ تعالیٰ کا منشا پورا نہیں ہوا. چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اپنی خوشیوں کا اظہار کرے. اور کسی مسلمان کے لیے خدا کی قسم اس روئے زمین پر اس سے بڑی خوشی کی بات کچھ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کرم فرما کر اپنے محبوب کو کون دیتا ہے؟ یہ تو خدا ہے، رب ہے، خالق ہے ہمارا، ہم کو پیدا کرنے والا مالک ہے کہ ہم پر اتنی مہربانی کہ اس رب نے اپنے محبوب کو ہمیں عطا فرما دیا. تو خوشیاں منانا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ خوشیوں کا حق ادا ہوا نہیں ہوا؟ کب ہوگا؟ ہر مسلمان اپنے گھر کے محفل میلاد کرے اور اس کا اظہار کرے کہ وہ کیوں خوش نظر آ رہے، اس لیے کہ ہمارے محبوب کی آمد پر ہم خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں. نعتیں پڑھی جا رہی ہو، بیانات ہو رہے ہوں، جشن منایا جا رہا ہو، گھروں پر لائٹیں لگائی جا رہی ہو، شامیانے بچھ رہے ہوں اور گھروں کے اندر میں خوشیاں منائی جا رہی ہو. پوچھنے والے یہ پوچھے کہ یہ کیوں خوشیاں ہو رہی ہیں جبکہ میلاد تو 12 کی ہو چکی؟ نہیں 12 کی ہو گئی، لیکن ہمارے پاس میں 13 کا معاملہ نہیں ہے. 13 کا معاملہ تمہاری طرف میں 69 کا. ہمارے پاس میں اپنے آقا کی ولادت پر ہم پورا مہینہ اپنے گھروں کے اندر میں جشن منائیں گے. وہ بھی ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو آپ کے توفیق عطا فرمائے اور خدا اپنے ان خاص بندوں کے اندر تم کو ہم کو شامل فرمائے. اگر اپنے ذاتی طور پر اگر کسی کو یہ دل کے اندر میں یہ میرے آقا کی محبت کی خیرات اگر مل گئی تو بے تاج کا بادشاہ ہے، خدا کا محبوب، خدا کا پسندیدہ بندہ ہے. کیوں؟ ناقدری کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ساری شریعت زندگی کے اندر میں ہو منافق بن سکتا ہے، یزیدی ہو سکتا ہے، لیکن جس قلب کے اندر میں عشق مصطفیٰ اللہ تعالیٰ عطا فرما دے خدا کی قسم نہ وہ یزیدی ہو سکتا ہے نہ منافق ہو سکتا ہے. بلکہ مومن کو کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ تو چونکہ یہ عاشق مصطفیٰ ہوتا ہے. پھر اس کی پہچان کیا ہے کہ صرف میں بیان کر لوں یا صرف یہ ہے کہ جلسے کر لوں اور یہ صرف مخصوص اعمال کر لوں؟ یہ نہیں، بلکہ وہ اپائنٹ کیا جائے گا اس کے اوپر. ہر وہ کام کے ذریعے سے وہ ثابت کرے گا کہ میں اپنے آقا دو جہاں کے مالک کا محبت کا مارا ہوں اور ان کا عاشق ہوں. اس بات کا اظہار کرے گا جب کسی سے بات کرے گا، جب کسی سے سنے گا، اپنے گھر میں جائے گا، اپنے بچوں سے، اپنے خاندان سے، اپنوں سے، غیر مسلموں سے جب بھی ملاقات کرے گا تو اس کا پہچان یہ ہوگی کہ وہ ہر ملاقات کی تکویر اس وقت تک محسوس نہیں کرے گا جب تک کہ اپنے آقا کا تذکرہ نہ کر لے. اس لیے میرے بھائیوں پھر یہ مقام اور اونچا مقام ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے جب میرے محبوب کی محبت کو میں نے تجھے عطا فرما دیا تو اب تیری ڈیوٹی اور تیری پہچان کیا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. میرا کام یہ کہ میں اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کرتا ہوں. اب آپ محفل میلاد منانے کے لیے یہاں پر آئے ہیں کہ نہیں آئے؟ گائے کے لیے کہ اپنے آقا کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے. آپ بھی آئے، اپنے دوست احباب کو بھی دعوت دیے. یہ الگ بات ہے کہ جن کو اللہ نے پسند کیا ان کو آنے کا موقع دے دیا، لیکن آپ کا انٹینشن اور آپ کی دعوت تو کئی لوگوں تک پہنچی ہوگی. اور یہ بھی پہچان ہے کہ پولیٹیکل عنوانوں کے اوپر ہزاروں کے لوگوں کا جمع ہو جانا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. نماز کے اور دین کے عنوان پر لوگوں کا سبوں کی تعداد میں جمع ہو جانا کمال نہیں ہے. یہاں پر وہ لوگ آئے نہیں سکتے. یہاں پر تو جس کے میرے محبوب چاہیں گے وہی آ سکے گا، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرے گا انہی کی فکر ہوگی اور انہی کا اظہار ہوگا کہ وہی ان مجلسوں کو سجائیں گے اور ان مجلسوں کے ذوق میں، ان مجلسوں کے اندر میں آنے کا ان کو موقع ملے گا. ہر کس و کاس نہیں آ سکتا. تو پھر ان کی پہچان کیا ہوگی کہ ان کے اپنی جگہ عشق رسول کے لے کر وہ خاموش نہیں بیٹھیں گے، بلکہ ورفعنا لک ذکرک، کہ وہ اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کرتے رہیں گے، بلند کرتے رہیں گے. گلیوں میں، دیہاتوں میں، شہروں میں، اپنوں میں، پرایوں میں میرے آقا کے ذکر کو بلند کرتے ہوئے چلیں گے، کیونکہ یہ ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے، اس کے علاوہ دوسرا کام نہیں ہوتا. اور جہاں پر ایسے اللہ کے برگزیدہ بندے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے اور جن کی صحبت میں بیٹھ کر عشق مصطفیٰ ملتا ہے، میرے دوستو یہی وہ خاص بندے ہوتے ہیں جن کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے.
ہم ولی نہیں بن سکتے، لیکن اس کا مطلب نہیں اپنا ولی نہیں بن سکتے نا، تو پھر کیا ہے؟ ولی نہیں بن سکتے تو وہابی بن جائیں، لعنتی بن جائیں گے پھر تو۔ یہاں پر ایک آپشن دے دیا، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم کی اور جس طبقے کی مشابہت اختیار کرے گا، اللہ قیامت کے میدان انہی کے ساتھ میں حشر کرے گا۔ اب اپنے لیے قیامت کے میدان میں کس کے ساتھ میں حشر چاہتے ہو؟ جو یہ کہے کہ میلاد منانا ضروری نہیں ہے، جو یہ کہے کہ یہ کیا چیز بدعت ہے، اور یہ کیا یہ دین ہے، یہ دین کی خدمات ہے، اور یہ اولیاء کی محبت یہ کیا چیز ہے، اس کے بجائے اپنی روزہ، اپنی نماز، اپنی زکوٰۃ، اپنا حج، اپنی سنت، اپنی شریعت نہیں، یہ مسلمان کی پہچان ہے۔ مومن کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ بندے کی پہچان کیا ہے؟ کہ اس کو اپنے محبوب کی محبت دے گا، محبوب کی محبت کے ساتھ میں محبوب کے ذکر کو بلند کرنے کا اس کو کام دے دے گا۔ اس کا شہر سفر تجارت کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ اس کے سفر کا مقصد میرے مصطفیٰ کی یاد کا بلند کرنا ہوگا۔ سمجھ میں آگئی بات؟ اور پھر وہ اپنی ذات سے میرے آقا کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے یہ نہیں کہ لوگوں کا چندہ اور اپنا دھندا، یہ بھی نہیں ہوگا، بلکہ وہ اپنا جو کچھ بھی ہو اس کے اوپر لٹانے والا، لگانے والا بنے گا، اور کوشش کرے گا کہ میں اپنی جان کو اور اپنے مال کو لگا کر اور اپنی صلاحیتوں کو لگا کر، کیا ہے مقصد؟ دنیا کمانا نہیں، عزت و نام و نمود نہیں ہے، اور ایوارڈ لینا نہیں ہے، القابات لینا نہیں ہے، بلکہ کسی طرح سے میرے محبوب کا نام اور میں محبوب کا ذکر بلند ہو جائے، اس لیے کہ خدا نے ان کو وہ ڈیوٹی عطا فرمائی ہے۔ کسی وقت میں حضرت سیدنا جلال بخاری رحمۃ اللہ علیہ بودن کی سرزمین پر تشریف لائے، کیا کیا؟ تمام اولیاء کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ان اولیاء اکرام نے نہ اپنی کمپنیاں قائم کی، نہ بلکہ اپنا کوئی الگ مسلک بنایا، نہ الگ اپنی پہچان قائم کی، اور نہ کوئی اور نظام چلایا، نہ کوئی جماعت بنائی، بلکہ انہوں نے صرف یہ کیا کہ وہ مصطفیٰ کے عاشق رہے، ہر انسان کو میرے مصطفیٰ کے عشق کی خیرات دلوانے کی کوشش کی کہ نہیں کی۔ یہ اولیاء کا کام ہوتا ہے جو اللہ ان اولیاء کو عطا فرماتا ہے۔ اب اس لیے ہم کم از کم ولی نہیں بن سکتے، حماقت نہیں کرنا اپنی ذات کے بارے میں، گمراہ ہو جاؤ گے، لیکن اللہ نے حکم دیا کہ ولیوں سے دور بھی مت رہو، اس لیے کہ دور جو ہوں گے وہ تو ولد ضالین والے ہوں گے، لعنتی ہوں گے۔ من تشبہ بقومی، کہ کم از کم ان کی مشابہت اختیار کرو۔ اولیاء اکرام نے کیا کام کیا؟ اللہ نے ان کے ذمے اپنے محبوب کی محبت کا اظہار کیا تھا، وہ عاشقین مصطفیٰ تھے، اس کے لیے بھی ہمارے لیے ضروری ہے اللہ تبارک و تعالی ہم کو بھی اپنے گھروں کے در میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ محفل میلاد ہمارے گھروں میں ہو، 11ویں شریف ہمارے گھر کے گلیوں میں ہو، علی الاعلان ہو، اور ہر ایک کو یہ نہیں کہ محلے میں ایک کر لے یا بستی کے در میں ایک کر لے، بلکہ یہ نہیں، بلکہ ہمیں سے ہر ایک چونکہ اپنا ثبوت دینا ہے کہ ہم اولیاء اکرام کے ساتھ میں قیامت میں اٹھنا چاہتے ہیں۔ کیوں بھی چاہتے کہ نہیں چاہتے ہیں؟ شیطانوں میں تو اٹھنا نہیں چاہیں گے، بدعقیدوں میں تو اٹھنا نہیں چاہیں گے نا، ولد ضالین والوں میں تو رہنا نہیں چاہیں گے نا۔ اگر اولیاء کے ساتھ میں اٹھنا چاہتے ہو تو میرے آقا نے فرما دیا کہ جو جس قوم کی مشابہت میں زندگی گزارے گا۔ میلاد کون مناتے ہیں؟ 11ویں شریف کا اہتمام کن کا ہوتا ہے؟ غوث و خواجہ کی یاد کون کرتے ہیں؟ یاد الہی کے ذکر کے مجلس سے کون قائم کرتے ہیں؟ یہ تو سب پہچان ہوگی اولیاء والوں کی، اولیاء کے ماننے والوں کی، غوث و خواجہ کے ماننے والوں کی۔ اس لیے ان کے ساتھ اپنے ثبوت کے دینے کے لیے اپنے گھروں کے اندر محفلوں کو کروانا ضروری ہے۔ کیوں بھی کراؤ گے نا انشاءاللہ۔ اب آگے آنے والا مہینہ 11ویں شریف کا ہے، یہ میلاد مبارک کا مہینہ گزر رہا ہے۔ جن حضرات کے گھروں میں ابھی تک نہیں ہوا، بھلے 20-25 آدمیوں کا دستہ بچھاؤ، لیکن محفل میلاد کو کرو کہ بھئی کبھی تمہارے پاس میں کیوں ہوتا، اس لیے ہم کر رہے ہیں کہ ہمارے آقا کے تشریف لانے پر سب کی خوشی میں ہم خوش نہیں ہوئے، بلکہ انفرادی ہم بھی خوش میں ہیں، اس کے لیے ہم خوش ہوتے تو ہمارے گھر میں دستہ بچھے گا۔ ایسے ہی 11ویں شریف کا معاملہ، حضور پیران پیر غوث اعظم اولیاء کے امام ہیں، ان کی شفاعت کے بغیر امت کا چارے کار نہیں ہے، امت کے لیے بڑی گمراہیت کی بات ہوگی، اس لیے کہ غوث اعظم وہ غوث اعظم ہے کہ جن کے نسبت کے بغیر کوئی ولی نہیں بنتا، تو وہ بھی تو ہمارے سرکار غوث اعظم ہیں۔ اور یہ کیا وجہ ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ ختم ہو رہا ہے تو دوسرا مہینہ دین کو دینے والے جو جہاں کے مالک میرے مصطفیٰ ہے، دین کو قیامت تک سنبھالنے والے غوث اعظم ہیں۔
غوث العظم کا نظام ہے. ہم میلاد والے تو ہو 11 والے نہ ہو تو سمجھ لینا کہ یہ خود غرض ہے, یہ قبولیت والے نہیں ہیں. میلاد اس مبارک مہینے میں تو جہاں کے مالک کی نسبت اور نعمت ہم کو ملی ہے, دین ہم کو ملا ہے, تو اس کو بچانے کا نظام دوسرے مہینے کے اہتمام پر ثابت ہوگا کہ ہمارے گھروں میں غوث العظم کی یاد کی محفلیں کی جائے گی. کیوں بھی ٹھیک ہے انشاءاللہ. اگلے مہینے کے اندر 11 شریف کے اہتمام بھی ہم کو اور آپ کو کرنا ہے, اور اسی کے ساتھ میں ہمارا شمار اپنے ہفتوں میں, اپنے دنوں میں اور اپنے مہینوں میں ہمارا شمار یہی رہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ میں ہم شامل ہے, اور ان کے ساتھ میں اس کا ثبوت دینے کے لیے اپنے گھروں میں ذکر کی مجلسوں کو قائم کریں. کہیں خانقاہ میں, کہیں مسجد میں, کہیں ایک جگہ ہو جاتی ہے اور سب مل کر وہاں پر کر لیتے ہیں, یہ کافی نہیں ہے. بلکہ آج ہمارے گھروں کی نحوست کی وجہ اور گھروں کے اندر میں الجھنوں کی وجہ اور ہمارے گھر ہمارے لیے زندگی کے بجائے موت کا سبب جو بن رہے ہیں, اس کی وجہ ہے کہ ذکر الہی کے نظام ہمارے گھروں سے ختم ہو گئے ہیں. اس لیے جس گھر میں ہم اور آپ رہتے ہیں طے کیجئے ہر گھر میں یاد الہی کے ذکر کے نظام زندہ ہو جائے. یہاں پر بھی جو حضرات ماشاءاللہ اہل علم اور اہل ذکر اور اہل نسبت حضرات آپ حضرات کے پاس سے موجود ہیں, خانقاہ محمدی کے ذریعے سے بھی ذکر کا نظام ہر گھر کے اندر میں, ہر محلے کے اندر میں چلایا جاتا ہے. اس معاملے میں ذرا گودھن تھوڑا کمزور ہے. آپ حضرات ان حضرات سے مشورہ کر کے طے کر لیں کہ ہر ہفتے میں فلاں کے دن فلاں کے مکان پر فلاں دن مجلس, فلاں کے مکان میں فلاں دن مجلس, ہفتے کے 7 مجلسیں, اس کے لیے مکانات طے ہو جائے. جب زیادہ مکانات اگر سامنے آ جائے تو ایک ایک دن میں 2 مکانوں کے اندر میں ذکر کی مجلسیں کیجیے. اور ذکر کا مسئلہ, یہ ذکر اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم ذاکرین میں ہمارا شمال ہے, اس لیے کہ کرتے ہوئے اگر ہماری اور تمہاری موت آئے گی, اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ جو جس کی مشاورت اختیار کر کے دنیا میں آیا انہی کے ساتھ میں, تو انشاءاللہ ذاکرین کے در میں ہمارا تمہارا شمار ہوگا. اولیاء والوں کے ساتھ میں, غوث و خواجہ کے نام لینے والوں کے ساتھ میں, میلاد کے منانے والوں کے ساتھ میں, اور دو جہاں کے مالک کے ساتھ ٹوٹ کر محبت کرنے والوں میں. کیا بھئی اپنا حشر چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ کوشش کرو کہ ہر کلمہ گو کے گھر کے اندر میں ذکر کی مجلسیں قابو میں آئیں. عشاء کی نماز کے بعد کا 1 گھنٹے کا مسئلہ ہے, جڑ جاؤ سب, جڑ کر درود پاک پڑھو, اس کے بعد میں قرات کرو, قرات کے بعد میں نعت شریف کی مجلس رکھو, نعتوں کے بعد میں ذکر کرو, صلاۃ السلام پڑھ کر دعا کرو. آنے والوں کو صرف چائے پلا دیجئے, پانی پلا دیجئے, کوئی لمبے چوڑے کھانے کھلانے کا نظام نہیں ہے. لیکن ہر گھر کی نوسطوں کو ختم کرنے کے لیے ذکر کا نظام ہر گھر میں ضروری ہے. اور پھر کرانے والے کہ تمہارا شمار صرف کرنے والے میں نہ ہو بلکہ خدا کی بارگاہ میں قبولیت کو اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہو تو اللہ ان کو کام دے دیتا ہے. اللہ جن سے خوش ہوتا ہے ان کو جو کام دیتا ہے ورفعنا لک ذکرک, کہ وہ اپنے ذکر, اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کرنے کا کام ان کو عطا کرتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں اور میرے بچوں, آپ حضرات سے اس بات کی درخواست ہے, میری بیٹیاں اور میری بہنیں بھی آئی ہوئی ہیں, وہ بھی اپنے گھروں کے اندر میں یہاں کے ذمہ داروں کے پاس اپنے گھروں کے نام لکھوا کر روزانہ کسی نہ کسی مقام میں ذکر کی مجلس ہو رہی ہو اور پھر اہتمام اس مجلس کے اندر میں ہم سب پہنچ رہے ہو, اس کا نظام بنائیں گے انشاءاللہ. کیوں نہیں کرو گے نا؟ اللہ تعالیٰ اس کی بھرپور توفیق عطا فرمائے. ذکر کو ذکر کے نظام سے زندہ کرو. اور پھر محفل میلاد یہ اپنے گھروں میں نہ ہوئی ہو تو کوشش کرو کہ انشاءاللہ محفل میلاد کو اپنے گھر میں اس میلاد کے مہینے کے ختم ہونے سے پہلے 10-20 آدمیوں کا صحیح کیوں نہ ہو لیکن تمہارے میرے گھر میں دستر تو بچھے. یہ دستر کیوں؟ اپنے آقا کی دنیا میں تولد ہونے اور میلاد کی نسبت پر یہ محفل ہے. اپنی اولادوں کے لیے دستر بچھاؤ, لاکھوں روپے خرچ کر کے عقد و ولیمہ, لیکن قبولیت کی کوئی بنیاد نہیں ہے. کھلانا اچھی چیز ہے, کھلاؤ, لیکن قبولیت نہیں. لیکن یاد رکھو میرے آقا کی نسبت وہ نسبت ہے کہ جس پر بھونے ہوئے چنئی لا کر اگر میلاد کے نام پر دستر پر دوسروں کو کھلاؤ تو لوگ کھانے سے پہلے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں وہ قبول ہوں گے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ناقدرے ہیں, بےہودے ہیں, وہ بدعقیدے ہیں جو کہتے ہیں کہ میلاد کے لنگر نعوذ باللہ نہیں کھانا چاہیے. شیطانوں کو نصیب نہیں ہوتے, بدعقیدوں کو نصیب نہیں ہوتے. یہ تو جن کے پیٹ نورانی ہیں انہی کو ہضم ہوتا ہے نا, کیوں یہ ہے ہی نہیں ہے. اس لیے میرے دوستوں, میرے بھائیوں, تمہارا لنگر تم نہیں کھاؤ گے میلاد کا, لیکن اس سے پہلے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں وہ قبول ہو جائے گا. اس لیے اس مبارک ساتیں گزر رہی ہے اور یہ مہینہ ختم ہونے کے قریب ہے. کوشش اور نیت یہ کرو کہ کوئی مسلمان کا گھر بھی محفل میلاد کے بغیر خالی نہ رہ جائے.
میرے آقا بھی خوش ہو جائیں گے کہ ہاں میرے امتی میرے اس دنیا میں آنے کی خوشی پر اپنے گھر میں محفل کیے تھے، کریں گے نا انشاءاللہ۔ آپ حضرات کا آنا بھی مبارک ہے، میری بچیوں اور بیٹیوں کا آنا بھی مبارک ہے۔ خدا یہ ذوق و شوق کو اور آگے بڑھائے، جہاں پر بھی محفل میلاد ہو وہاں پر پہنچا کرو، اور پھر اس کے بعد ذکر کے مجلسوں کو اپنے گھروں میں کرایا کرو اور نظام سے جڑا کرو۔ آنے والے 11ویں کے مہینے کے اندر اس کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کرو، پیران پیر کا فیض پوری دنیا کے انسانوں تک پہنچ جائے۔ اس کے لیے غوث اعظم کے اس مہینے کے اہتمام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے اعمال کے ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ خدا اپنے پسندیدہ بندوں کے ساتھ میدان محشر میں ہمارا تمہارا حساب کرے۔ من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے زندگی گزارے گا قیامت میں اسی کے ساتھ میں حشر ہوگا۔ اپنا حشر اگر ہم اچھوں کے ساتھ میں کروانا چاہتے ہیں تو یہ سارے اچھے کاموں کو ہمیں کرنا ہے اور موت کی آخری سانس تک کرنا ہے، کرے گا نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ بہت توفیق عطا فرمائے۔ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔